أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، اساتذہ جامعہ ابو بکر صدیق امبڑ اور اس ادارے کے ماتحت چلنے والے مکاتب سے تشریف لائے ہوئے معلمین مکاتب، ائمہ مساجد اور طلباء اور طالبات، یہ وقت بیان کرنے کا بھی نہیں ہے اور سننے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ سب بچوں کو انعامات کی فکر ہے، انعامات کا انتظار ہے، اور عصر کا وقت بھی بہت قریب ہو گیا ہے، اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں کرنا ہے، صرف ایک دو باتیں عرض کر کے انشاءاللہ ہم اس مجلس کے اختتام کا اعلان کریں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو 17ویں پارے میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، جس میں ایک لمبا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا اور لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا، یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، آپ کے خاندان میں جو انبیاء اور صالحین نیک لوگوں کی ایک جماعت پیدا فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان تمام پیغمبروں کو امام بنایا۔ کیا بنایا بھائی؟ امام بنایا۔ یہاں 75 ائمہ موجود ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں امامت کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبروں کو امام بنایا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو صحیح راستہ دکھلاتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان ائمہ پر وحی بھیجی کہ وہ بھلائی کے، نیکی کے تمام کاموں کو انجام دیتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ جتنے بھی ائمہ اور انبیاء تھے، یہ سارے کے سارے ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس آیت کریمہ کو اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھیں تو امام کا اور امامت کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ امامت کتنی اونچی ذمہ داری اور کتنا اونچا مقام ہے۔ امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم 5 وقت یا 2 امامت کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ ہم 2، 3 یا 5 وقت مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین بزرگان دین فرماتے ہیں کہ امام صرف مصلی کا امام نہیں ہونا چاہیے بلکہ مصلیوں کا امام ہونا چاہیے۔
آپ اس کا فرق سمجھ لیجئے، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امام جو ہوتا ہے وہ مصلی کا امام نہیں ہوتا، والے تمام مصلیوں کا امام ہے، اور یہ امامت صرف نماز کی حد تک نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے جن افعال کا، جن کاموں کا آیت کریمہ میں ذکر سنا، اس میں ایک عمل نماز ہے، باقی جتنے اعمال ہیں وہ نماز کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں۔ فعل الخیرات، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، وکانوا لنا عابدین، یہدون بامرنا، باقی 4 افعال کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے جو نماز کے علاوہ ہے، لیکن ان تمام کاموں کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اپنے زمانے کے امام ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 وہ ہدایت پہنچانے کا، رہنمائی کرنے کا کام کرتے تھے، صحیح بات امت تک پہنچانے کی فکر کرتے تھے، اور اچھے کاموں کو کرنے پر لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، نمازوں کی پابندی کی تاکید کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اپنے مالی حقوق کو ادا کرنے پر لوگوں کو ابھارتے تھے، اور خود اپنی عملی زندگی میں کانوا لنا عابدین، وہ صرف امت ہی کی فکر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے آپ کی فکر بھی کرتے تھے کہ ہماری خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ بس امام کو ان سب صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ امام نمازیوں کا امام ہوتا ہے، مصلیوں کا امام ہوتا ہے۔ مصلی اپنے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر حرکت میں، ہر سکون میں اگر کسی کو اپنا اسوہ، نمونہ اور سیمپل دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو وہ اپنے امام کو دیکھیں گے۔ امام کو ایسا ہونا چاہیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی نماز اور عبادتیں، اس کے معاملات کی صفائی، اس کے اخلاق کی بلندی، اس کے کردار کی پاکیزگی، یہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے مصلیوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے کوئی بھی آدمی اپنی انگلی اس کے اوپر اٹھانے کی کوشش نہ کر سکے۔ بالکل صاف ستھرا ہمارا مزاج اور ہماری زندگی ہونی چاہیے، تو وہ آدمی اس امامت کا مستحق بنتا ہے جس امامت کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بطور ایک مقام اور مرتبے کے ذکر فرمایا۔ حدیث پاک میں ہم سنتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے، بہت مشہور حدیث ہے، اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے۔ اونچی گردن والے کا کیا مطلب؟ عزت والے، عزت والے کے دور سے نظر آئیں گے کہ یہ ایک مؤذن صاحب ہیں۔ جب اذان دینے والے کا یہ مقام ہے جو کہ ایک نیک کام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اذان دینے والا کیا کرتا ہے؟ نماز کی دعوت دیتا ہے، اور جو باقاعدہ مؤذن ہوتا ہے وہ 5 وقت پابندی سے نماز کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ جب نیکی کی طرف بلانے والے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے تو آپ سوچئے کہ اماموں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جو لوگوں کو 5 وقت کی نمازیں جماعت سے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر امام کی نماز میں ذرا بھی خرابی آتی ہے تو مصلیوں کی نماز میں خرابی آ جاتی ہے۔ امام کی نماز ٹھیک ہے تو تمام مصلیوں کی نماز ٹھیک ہے۔ گویا وہ صرف اکیلا اپنی نماز نہیں پڑھتا ہے بلکہ وہ فجر سے لے کر عشاء تک میں اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے کھڑے ہوئے 50-100 لوگوں کی نمازوں کی ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ تو گویا وہ صرف اپنی نماز کا ثواب نہیں پاتا بلکہ اپنے پیچھے کھڑے 50-100 مصلیوں کی نمازوں کا ثواب بھی پاتا ہے۔ تو جو آدمی ایک نیکی کا صرف ذریعہ بنتا ہے اپنی آواز لگا کر کے، اس کو اللہ اتنا اونچا مقام دینے والے ہیں۔ تو جو امام جو 5 وقت کی نمازوں کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس کے علاوہ
اپنے مسلیوں کے ہر کام، ہر فعل، ہر چیز میں ان کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، ان کی خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دیتا ہے، اس امام کا اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ ہمیں اپنے مقام اور مرتبے کو اللہ کے یہاں تلاش کرنا چاہیے۔ عموماً مزاج لوگوں کا یہ ہے کہ امام اور مکتب کے جو معلم اور علماء کرام اور حفاظ کرام جو ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں وہ معمولی دیتے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی ہم کسی مولانا سے بات کرتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ہماری تنخواہ بہت مختصر ہے۔ یہ شکایت اپنی جگہ برحق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ امت کے مالداروں کو اس تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے، لیکن وہ امت کے مالداروں کی ذمہ داری ہے۔ ابھی ہم جس مسئلے کو لے کر اور جس فکر کو لے کر بیٹھے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، تو اس میں ہم تمام علماء کو، ہم تمام حفاظ کو اور معلمین مکاتب کو ہمیں اپنی جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو 100% نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو حافظ، عالم، امام وہ اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر ہی دیتے ہیں۔ اس کی اخلاص کی برکت سے، اس کی للہیت کی برکت سے، لوگوں سے کوئی معمولی سی امید بھی نہ رکھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں ماشاءاللہ اطراف و اطراف کے گاؤں سے، بستیوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے علماء کرام، حفاظ اعظام موجود ہیں کہ جن کی محنتوں کی برکت سے آج اتنے بڑے طلباء کی جماعت جو اپنے اپنے گاؤں کے ممتاز بچوں کی جماعت ہے وہ یہاں موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے بچے نہیں ہیں، ایک ایک مکتب سے 5 بچے آئے ہیں، برابر؟ تو ایک مکتب سے 5 بچے آئے ہیں، تو اس مکتب سے صرف 5 بچے نہیں پڑھتے، 50، 60، 100، 150 بچے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اتنے سارے یعنی ہزاروں بچوں کو سنبھالنے والے، ان کے دین اور ایمان کی فکر کرنے والے یہ خوش نصیب علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ آپ تمام حضرات ہزاروں ہزار مبارکبادیوں کے قابل ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے شہروں کی اور آسائش کی اور آرام کی زندگی کو چھوڑ کر دیہاتوں میں، گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے کھیروں میں ایک سادگی والی زندگی گزارنے کو اپنے لیے اختیار کیا اور پسند کیا، اور امت کے بچوں کے دین اور ایمان کی آپ لوگ فکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور آپ لوگوں کی یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ آپ اور ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اور یہ آخری ایک بات کہتا ہوں کہ آج کے موجودہ دور میں ہمیں مکتب کی تعلیم میں جن چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے، جہاں تصحیح قرآن یہ ہمارا بہت بڑا اور اولین مقصد ہے، اس سے پہلے ہمارے ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے عقائد اور ان کے خیالات اور ان کے اندر پائے جانے والی جو مانیتائیں ہیں اس کو درست کرنا یہ معلمین کی اولین ذمہ داری ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، مختلف راستوں سے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ جب کوئی فتنہ کھل کر سامنے آتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اس فتنے کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ خصوصاً شکیلیت کا فتنہ جو ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے فتنے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں اور نئی نسل کا، نوجوانوں کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے، ان چیزوں کی طرف ہمارے ائمہ کو، علماء کو خود بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور امت کو اس سے متنبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم دین کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہاں، ہمارے مکاتب کے اساتذہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں تھوڑی نہ کوئی نور ایزا اور قدری اور ہدایہ پڑھانے کی ہے کہ ہم کتاب کا مطالعہ کریں، نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔
ہر عالم کو، ہر حافظ کو مطالعہ کرنے والا، پڑھنے لکھنے والا ہونا چاہیے. خصوصاً جو ماہنامے نکلتے ہیں، ماہانہ جو رسالے آتے ہیں، جیسا ہمارے ہندوستان میں مشہور و معروف رسالوں میں سے ندائے شاہی آتا ہے، دارالعلوم آتا ہے، مظاہر سہارنپور آتا ہے، جامعہ کلکوا سے شاہراہ علم آتا ہے. تو یہ جو مجلے ماہانہ نکلتے ہیں، جس میں ابھی موجودہ زمانے کے جو ٹاپک ہیں اور جو عنوانات ہیں اس کے اوپر مضامین لکھے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جدید مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، امت کی رہنمائی کی جاتی ہے. کم از کم درجے میں ان چیزوں کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے. اور اپنے جو دارالعلوم ہیں، جس کی ماتحتی میں آپ کام کرتے ہیں یا آپ جس شہر میں رہتے ہیں، تو اس شہر کے جو مفتی صاحب اور عالم دین ہیں، تو ان لوگوں سے اپنا رابطہ اور کنیکشن رکھنا چاہیے. اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے مرکز یعنی دارالعلوم پر یا اپنے مفتیان کرام میں سے جس کے ساتھ آپ کو مناسبت ہے، اس سے اس مسئلے کی تحقیق کر لینی چاہیے، تاکہ آپ پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ امت کے سامنے اس مسئلے کو رکھ سکیں. ہمیشہ اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے وابستہ رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ان بڑے بڑے اداروں کا فیض آپ ہی حضرات کے واسطے اور توسل سے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں پہنچے گا، اور وہاں کے بچے ان اداروں میں علم حاصل کرنے آتے رہیں گے، اور یہ علم کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. اور امت کے بچوں میں حفاظ، علماء اور حافظات کی بڑی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی فتنہ ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کا سودا کر سکے. اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ مکاتب کی تعلیم میں بہت اچھی ترقی آ رہی ہے، بیداری آ رہی ہے. پہلے کے بنسبت کافی اچھی حد تک بچے قرآن شریف پڑھنے لگ گئے ہیں، ناظرہ پڑھنے لگ گئے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھنے لگ گئے ہیں. اور مزید اس کو امپروو کرنے کی اور مزید اس کو جو ہے منظم کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے مکاتب میں ویسی ہی تعلیم ہو جیسی بڑے بڑے مدرسوں میں ہوتی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جتنے بھی علماء ہیں آپ نے مدارس سے ہی پڑھا ہے. آپ اسی مدرسوں کے فیض کو گاؤں دیہاتوں کے بچوں میں پھیلانا ہے. جو آپ نے لیا ہے وہی دینا ہے. تو پھر فرق کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ بچوں کی غیر حاضری، ماں باپ کی غیر ذمہ دارانہ رویہ کاری سے فرق آتا ہے. لیکن اگر آپ بچوں کی بھی تربیت کریں گے، ماں باپ کی بھی تربیت کریں گے، ان کو بھی اس کی اہمیت سمجھاتے رہیں گے اور حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے مکاتب کے بچوں میں اور دارالعلوم کے پڑھنے والے بچوں کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محنتوں کو، کاوشوں کو بے انتہا قبول فرمائے. جامعہ ابوبکر صدیق امبڑ کے ناظم میں محترم نائب ناظم، یہاں کے تمام اساتذہ کرام اور یہاں کے وزٹر حضرات جنہوں نے مکاتب کے سارے نظام کی وزٹ کر کے اس کو سنبھالا ہوا ہے، اللہ ان تمام حضرات کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور جن ہمارے مسلمانوں نے، مخیرین نے ہمارے ان بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے اور معلمین حضرات کے لیے ہدیے تحائف، انعامات کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اللہ ان سب کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ چونکہ اس مجلس میں سندیں بھی تقسیم ہونے والی ہے، تو جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، حفظ قرآن کی تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. امت کے لیے دعا کریں، خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور ان کے حالات کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر کے اللہ نے جس سکون والے ماحول میں ہمیں رکھا ہے اس کا شکر ادا کریں. شکر سے نعمت بڑھتی ہے. ہمارا ملک کیسا بھی ہے اور حکومت کیسے بھی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن ماشاءاللہ ملک میں شانتی ہے، سکون ہے. آپ کو کوئی چھیڑتا نہیں، آدھی رات کو چلے جائیے، کوئی فکر نہیں ہے. جبکہ وہاں کے حالات کو آپ دیکھیے، پورا غزہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. لوگوں کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے.
اس پر شکر بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور خصوصاً حضرت رئیس الجامعہ حضرت مولانا برطانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ان تمام اداروں کے بانی مبانی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی حضرت کو مکمل شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم سب اور اہلیان مدارس کے سر پر عافیت کے ساتھ قادر باقی رکھے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشرك بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، معاصی سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اے اللہ حکم حضوری سے ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، ہمارے ان تمام بچوں اور بچیوں کے آنے والی نئی نسلوں کے ایمان و اسلام کی حفاظت کے فیصلے فرما، ہمارے تمام مکاتب کی تعلیم کو مزید مستحکم اور مضبوط فرما، جو کچھ پڑھنا لکھنا پڑھانا ہو رہا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرتے رہنے کی اور اسی پر جیتے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام مکاتب اور مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اس مدرسے کو، جامعہ ابو بکر صدیق انبڑ کو اور اطراف و اکناف کے جتنے مدارس ہیں تمام مدارس کو خوب ظاہری باطنی روحانی ترقی عطا فرما، تعلیمی اور تربیتی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جتنی ضرورتیں ہیں خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ آج کے پروگرام میں جن بچوں نے، اساتذہ نے محنتیں کی، ان کی محنتوں کو اپنے یہاں قبولیت عطا فرما، بار آور فرما۔ جن حضرات نے تعاون کیا ان دنیا آخرت میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ حضرت رئیس الجامعہ کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، نصرت و مدد فرما، مظلومین کی نصرت فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کو اے اللہ فتح مبین عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی بازیابی کے فیصلے فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ ہم تمام حاضرین کو اپنے پاس گھر کی زیارت صفات قبولیت کے ساتھ نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی مکاتب کے پروگرام چل رہے ہیں تمام پروگراموں کو کامیاب بنا۔ اے اللہ مزید ترقی عطا فرما، جتنی محنتیں کوششیں کاوشیں ہو رہی ہیں اسے قبول فرما اور مزید کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر شر سے، فتنے سے اور حاسدوں کے حسد سے، خبیثوں کی خباثت سے، نظر حسد سے، نظر شر سے اے اللہ ہمارے تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حکومت کی بدنیتیوں سے ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، بھائی چارگی کا ماحول قائم فرما، یہاں پڑھنے والے پڑھانے والے سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کے ہم پر حق ہیں سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ اس مدرسے میں بہت کچھ اے اللہ تعمیری کام کرنے والے اور اس ادارے کو ترقی دینے والے
مرحوم حضرت مولانا سعید صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرما. یہ دارالیتامہ اور یہ بچوں بچیوں کا جو ادارہ ہے اور فارمیسی کالج کی جو بلڈنگ اور جتنی بھی چیزیں ہیں حضرت جی کی فکروں سے بنی ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرما، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کے پسماندگان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی تمام جائز حاجات اور مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے اکابرین موجود ہیں ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کی رہنمائی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو تیرے رحمت میں پہنچ چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم